تو بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے آپ کی تیاریاں کیسی ہیں؟ دیکھیں جی، انتخابات چاہے بلدیاتی ہوں، چاہے قومی ہوں، چاہے صوبائی ہوں، پاکستان کی جو عوام ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے، ووٹ تحریک انصاف کا ہے۔ یہ 8 فروری 2024 کو بھی عوام نے ثابت کیا ہے۔ کوئی بھی الیکشن ہو، ہم سے انہوں نے نشان بھی چھین لیا، لوگوں نے پھر بھی عمران خان کے نام پہ ووٹ دیا۔ کسی کو بینگن دیا، کسی کو چرپائی دے دی، کسی کو ریڈیو دے دیا، گھڑی دے دی، کسی کو انگوٹھی دے دی، کسی کو چپٹا دے دیا، کسی کو جوتا دے دیا، لیکن وہی جوتا عوام نے اٹھا کے ان کے منہ پہ مارا۔ روات کی معروف سیاسی سماجی شخصیت قاسم حنیف مغل نے جملہ کارب کے ہمراہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ قاسم حنیف مغل کی جانب سے روات کے نجی ہوٹل میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں صدر پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد ریجن عامر مغل، رہنما پاکستان تحریک انصاف سید علی بخاری، راجہ انفر علی، صدر پاکستان تحریک انصاف NA48 سہیل ستی، پیر حسنین علی شاہ، میڈیا کوآرڈینیٹر سید عادل حسین اورنگزیب اور PTI اسلام آباد کے دیگر عہدیداران نے شرکت کی۔ عامر مغل اور سید علی بخاری نے پارٹی فلیگ پہنا کر قاسم حنیف مغل کو ویلکم کیا اور مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر پاکستان تحریک انصاف روات کے عہدیداران حاجی مسعود، عثمان کیانی، نعیم کیانی، رحیل راجہ، توفیق کیانی، مرزا اسد، خالد اوان اور دیگر بھی موجود تھے۔ خبرنامہ ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے قاسم حنیف مغل نے کہا کہ ملک میں ظلم، بربریت، ناانصافی، کرپشن اور لوٹ مار دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا تھا اور میرا فرض بنتا ہے کہ میں حق اور سچ کا ساتھ دوں۔ عامر مغل بولے اس وقت حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے، PTI کو جلسے کی اجازت نہ دینے والے پاکستان تحریک انصاف سے ڈرتے ہیں، اپنی جدوجہد ہم جاری رکھیں گے۔ سید علی بخاری نے قاسم حنیف مغل کو پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے پر مبارکباد پیش کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ مزید جانیے اس ویڈیو میں۔ جی میرے ساتھ قاسم حنیف صاحب موجود ہیں، ہم ان سے بھی بات کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف پر اس وقت مشکل وقت چل رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ایک خوف، ایک ڈر ہے، اس کے باوجود آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا، کیا سوچا؟ جی میں روات سے بلونگ کرتا ہوں، میرے والد صاحب سیابی چیئرمین تھے UC روات کے، میں بھی ابھی یہاں سے کینڈیڈیٹ تھا آزاد امیدوار کے طور پہ چیئرمین کے لیے، لیکن یہ ظلم اور ستم کا دور دیکھ کے، کرپشن کا دور دیکھ کے میرا دل بھی خون کے آنسو رویا۔ یار اتنی ظلم و زیادتی میں نے کسی دور میں نہیں دیکھی، تو الحمدللہ اللہ پاک کی طرف سے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ حق کا ساتھ دیا جائے، نہ کہ ظلم والوں کے ساتھ کھڑا ہوا جائے۔ ابھی آگے بلدیاتی انتخابات بھی آ رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کی تیاریاں کیسی ہے؟ انتخابات میں حصہ لیں گے؟ جی بالکل، الحمدللہ اگر پارٹی نے ٹکٹ دیا یا مجھے اس بات پر سمجھا تو میں ضرور انتخابات میں حصہ لوں گا۔ اچھا، اپنے علاقے کی عوام کے لیے کوئی آپ پیغام دیں گے؟ اس وقت وہ آپ کو سن رہے ہیں، ان کے لیے کیا میسج ہے؟ میں اپنے عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے جو حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے جیت اسی کی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ قاسم حنیف صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، اور آج باضابطہ طور پر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ ظلم اور جو ظلم کے پہاڑ توڑے گئے اس ملک پاکستان پر، وہ مجھ سے دیکھی نہیں گئی، اس وجہ سے میں نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا۔ عثمان منیب کھمانی صاحب سے بھی ہم بات کریں گے، وائس چیئرمین ہے یہ UC 31 کے۔ سر، پاکستان تحریک انصاف اس وقت بڑی جو ہے وہ اسٹرگل کر رہی ہے، بڑی مشکلات ہیں، پروٹیسٹ نہیں کرنے دیا جا رہا، کارنر میٹنگز تک نہیں کرنے دی جا رہی، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سب سے پہلے تو میں اپنا پورا تعارف کروا دوں کہ میں الحمدللہ 15 سال سے اس پارٹی سے منسلک ہوں، اور روات کے باسیوں میں سے میں ایک فاؤنڈر ممبر بھی ہوں PTI کا۔ تو جب میں نے یہاں پہ پولیٹکس شروع کی تو گنے چنے لوگ تھے، 15 سے 20 لوگ ہمارے PTI کی پارٹی میں تھے، جب سے اس پارٹی کو ٹانگا پارٹی بھی کہا جاتا تھا۔ تو الحمدللہ ہم نے آہستہ آہستہ ایک سٹرگل کی، اور پولیٹیکل سٹرگل ہماری ایک اتنی سنسیئر قسم کی تھی کہ ہم نے 3-4 سال بعد ہی جب بلدیات کے الیکشن ہوئے لوکل باڈیز کے، تو ہم نے ایک اچھا پروگرس دی، اور ابھی مسلسل 4تھی دفعہ جو ہماری وارڈ کا الیکشن ہو رہا ہے اور ہمارے ایریے کا، ہم مسلسل اس وارڈ اور ایریے سے جیت رہے ہیں۔ اور الحمدللہ میرے پاس ایک یوتھ کی بڑی تعداد ہے جس کو میں نے موٹیویٹ کر کے PTI میں شامل کیا، اور میری ایک آواز پہ سینکڑوں لڑکے جو ہے نا، کسی بھی پروٹیسٹ میں، کسی بھی جلسہ ریلی
میں ریڈی ہو جاتے ہیں اور اس پارٹی اور عمران خان کے ویژن کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ابھی کیونکہ پارٹی پر بڑی ریسٹرکشنز ہیں، پروگرامز نہیں کرنے دیے جا رہے، اور جیسا آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا کی ایک پاور ہے، ابھی اسی سوشل میڈیا واریئرز کو، جن کو عمران خان اپنی پاور سمجھتے تھے، طاقت سمجھتے تھے، ان کو ڈیجیٹل دہشت گرد قرار دے دیا گیا۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے، جب جو سوشل میڈیا پر آپ کام نہیں کر سکیں گے، اس کو سینسر کیا جائے گا، تو پھر کس طرح آپ کا پیغام پہنچے گا؟ اگر تو یہ تو ابھی تو باتیں کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کو سینسر، میرے خیال سے ایسا کرنا ناممکن ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر جمہوریت تو برائے نام ہوگی نا، پھر یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ یا بادشاہ یا پھر مارشل لا لگا دیں، کیونکہ جمہوریت کی سب سے بڑا حسن یہی ہے کہ آزادی رائے ہو آپ کو۔ تو سوشل میڈیا اس وقت سب سے بیسٹ پلیٹ فارم ہے جس میں آپ کو آزادی رائے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ عوام ہر اچھی بری چیز کو اپنے فیس بک، ٹویٹر اور دوسرے انسٹاگرام وغیرہ پہ شیئر کرتی ہے۔ یہ عوام کے وہی سینٹامنٹس اور جذبات ہی ہوتے ہیں جس سے وہ اپنے دلوں کی عکاسی کرتے ہیں یا اپنے جذبات کی، جس وجہ سے یہ دیکھ لیں کہ ابھی ریسنٹ الیکشنز میں ہماری اوپر ہر طرح کی ریسٹرکشنز تھی، نہ ہم جلسہ ریلی کر سکے، نہ ہمیں میٹنگز کرنے کی، کارنر میٹنگ کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی، نہ جھنڈا لگانے کی، نہ ہمیں پارٹی نشان سمبل دیا گیا۔ ایون سب کچھ پابندیوں کے باوجود سوشل میڈیا ٹیم نے ہی اس چیز کو کامیاب بنایا کہ ہماری پارٹی نے 2/3 میجورٹی ریئل، جو اگر ووٹ کاؤنٹنگ ہوتی فارم 45 کے مطابق، تو 2/3 میجورٹی خان صاحب کو عوام نے دی ہے، اور یہ ساری سوشل میڈیا کی پاور ہے۔ اب وہ اس پاور سے ڈر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے تھرو، چونکہ ہم 2/3 اکثریت لے چکے ہیں اور مزید جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کو بھی سوشل میڈیا کے تھرو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں آل اوور دی ورلڈ۔ اس کو روکنے کے لیے وہ ہم دہشت گردی کی، وہ ڈیجیٹل دہشت گرد کا نام دے رہے ہیں، جو ان کی بیوقوفی ہے۔ اب اس ماڈرن دور میں جس کو ایک گلوبل ولیج کا نام دیا گیا ہے، اس میں یہ نہ تو ریسٹرکشن سوشل میڈیا پہ لگا سکتے ہیں اور نہ ہی کسی انٹرنیٹ اور اس طرح کی چیزوں پہ، کیونکہ اس سے ایک بہت بڑا لاس پاکستان کو، پاکستان کی معیشت کو اور انٹرنیشنل دنیا کو پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ناظرین، خبر نامہ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں حمزہ احسان۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ صدر پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد ریجن عامر مغل صاحب موجود ہیں۔ عامر صاحب، دیگر سیاسی جماعتیں احتجاج بھی کر رہی ہیں، پروٹیسٹ بھی کر رہی ہیں، گورنمنٹ ان کے پاس جا بھی رہی ہے مذاکرات کے لیے۔ کل لیاقت بات میں جماعت اسلامی کے پاس بھی وفاقی وزیر گئے، آپ کو نہ احتجاج کرنے دیا جا رہا ہے، انفیکٹ کارنر میٹنگز پر بھی پابندی لگائی ہوئی ہے، کیا ہوگا؟ ڈرتے ہیں جی، تحریک انصاف سے ڈرتے ہیں، اور اسپیشلی جب 8 فروری 2024 کو رزلٹ آیا ہے اور پاکستان کی عوام نے تحریک انصاف کو 2/3 اکثریت دی ہے، تو اس کے بعد یہ فارم 47 کی جو ناجائز حکومت ہے، جو ڈکیتی مار کے حکومت پہ قابض ہیں، وہ ڈرتے ہیں تحریک انصاف سے، اور بندوق کی نوک پہ وہ تحریک انصاف کے مظاہرے بھی روکتے ہیں، جلسے جلوس بھی روکتے ہیں۔ لیکن ان کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ آپ 25 کروڑ عوام کو بندوق کی نوک پر زیادہ دیر نہیں روک سکتے۔ تحریک انصاف کو جو 8 فروری 2024 کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، اس کے بعد انہیں شرم حیا کرنی چاہیے اور انہیں یہ ناجائز حکومت چھوڑ کے تحریک انصاف کو موقع دینا چاہیے کہ وہ حکومت کرے، کیونکہ وہ عوام کی چوائس ہے۔ سر، آپ کو پروٹیسٹ کرنے کی اجازت عدالت نہیں دے رہی ہے، تو عدالت کو کس چیز کا ڈر ہے؟ نہیں، عدالت کو تو خیر یہ ڈاج کرتے ہیں، عدالت تو انہیں بار بار کہہ رہی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہمیں عدالت کے ذریعے یہ نصیب ملے گا۔ کچھ دن پہلے ایک وفاقی وزیر کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی پر ہم پابندی لگائیں گے، کل ایک اور وفاقی وزیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کریں، تو مذاکرات کرنے چاہیے، کریں گے آپ؟ نہیں، انہیں تو ابھی تک آپس میں فیصلہ ہی نہیں ہو رہا ہے ان سے کہ مذاکرات کریں گے، پابندی لگائیں گے، تو ہم تو کہتے ہیں یہ پابندی لگانے کا شوق بھی پورا کر لیں۔ تو کس طرح 25 کروڑ عوام پہ پابندی لگائی جا سکتی ہے؟ 25 کروڑ عوام پہ کوئی پابندی نہیں لگا سکتا۔ باقی رہی مذاکرات کی بات، تو یہ میری ذاتی رائے ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ ان سے ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی اختیار ہو۔ یہ تو ڈمی گورنمنٹ ہے، ناجائز گورنمنٹ ہے، ان کے پاس تو اپنا وزیر داخلہ لگانے کا اختیار نہیں ہے، یہ اپنا وزیر خزانہ لگانے کا اختیار نہیں ہے، تو ہمارے ساتھ کیا مذاکرات کریں گے؟ ان کے بس میں نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اتنی پاور ہی نہیں ہے کہ مذاکرات کر سکیں۔ سر، بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بھی میدان سج چکے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، تو بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے آپ کی تیاریاں کیسی ہیں؟ دیکھیں جی، انتخابات چاہے بلدیاتی ہوں، چاہے قومی ہوں، چاہے صوبائی ہوں، پاکستان کی جو عوام ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے، ووٹ تحریک انصاف کا ہے۔ یہ 8 فروری 2024 کو بھی عوام نے ثابت کیا ہے۔ کوئی بھی الیکشن ہو، ہم سے انہوں نے نشان بھی چھین لیا، لوگوں نے پھر بھی عمران خان کے نام پہ ووٹ دیا، کسی کو بینگن دیا، کسی کو چرپائی دے دی، کسی کو انہوں نے وہ وائلن دے دیا، کسی کو ریڈیو دے دیا، کسی کو گھڑی دے دی، کسی کو انگوٹھی دے دی، کسی کو چپٹا دے دیا، کسی کو جوتا دے دیا، لیکن وہی جوتا عوام نے اٹھا کے ان کے منہ پہ مارا۔ تو
کوئی بھی الیکشن ہو تحریک انصاف کلین سویپ کرے گا. آخر میں یہ بتائیے گا، ایک وقت تھا 9 مئی کے بعد جب لوگ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ رہے تھے، ایک ڈر تھا، ایک خوف تھا، آج لوگ واپس آ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں. سب سے پہلے تو جی میں قاسم حنیف صاحب کو ویلکم کہتا ہوں پاکستان تحریک انصاف میں. یہ ایک بڑا نام ہے، خاص طور پہ رواد کی سیاست کا. ان کے والد صاحب وہ بھی ایک بہت بڑا نام تھے سیاست میں. اور قاسم صاحب جو تحریک انصاف میں آئے ہیں، مجھے خوشی ہے اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تمام تر ظلم اور ستم کے باوجود، فسطائیت کے باوجود عوام پھر بھی تحریک انصاف کی طرف آ رہی ہے. میں ان کو نہ صرف ویلکم کہتا ہوں بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے آنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف نہ صرف رواد میں بلکہ پورے اسلام آباد میں مضبوط ہو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر، تھینک یو. جی میرے ساتھ اس وقت رہنما پاکستان تحریک انصاف اور ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان جناب علی بخاری صاحب موجود ہیں. بخاری صاحب، کل سیالہ اردوگیر، آج رواد سے قاسم حنیف صاحب نے آپ کو جوائن کی ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں جی، اور ویلکم ٹو دا ریئل فیملی. اب یہ ہماری فیملی کا حصہ ہیں. ویلکم ٹو دا ریئل پاکستان، ویلکم ٹو بیکم ریئل پاکستانی. سو یہ خوش آئند بات ہے جی. ہماری پارٹی پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی، دنیا کی 10 بڑی پارٹیوں میں سے ایک پارٹی ہے، اور اس کی آئیڈیالوجی ایک ہی ہے: حقیقی آزادی، حقیقی پاکستان. تو جو آزادی حقیقی کا خواہش مند ہوتا ہے وہ الٹیمیٹلی اس کارواں میں شامل ہوتا ہے. اور اس دور میں جس ٹائم انتہا کی بربریت ہے کہ کھانا کھلانے پہ بھی قاسم بھائی کو پتہ، آپ کو کہ پورے تھریٹس پولیس کی طرف سے آئے، انتظامیہ کی طرف سے آئے، تو اس کو میں اس سے زیادہ اور کیا ایکسپلین کروں کہ یار یہ کھانا کھلانا جو ہے یہ تو سنت محمدی کے عمل ہے، یہ ہاشمیوں کی سنت ہے جس پہ یہ عمل کرتے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں. اور اللہ پاک کو مہمان نوازی بہت پسند ہے. ایسے کھانے کے فنکشن پہ بھی جو ہے وہ اس طرح کے احکامات کرنے والوں کو بھی شرم آنے چاہیے، اور کرانے والوں نے تو ویسے ہی جھوٹے الف اٹھائے ہوئے، وہ تو ہے ہی بے شرمی کی بڑے اعلیٰ معیار پہ. جیسے آپ نے سنا ہوگا نا کہ وہ جو منافقین ہیں وہ دوزخ کی سب سے نچلی سطح پہ ہوں گے، اسی طرح یہ جو جھوٹے الف قرآن اٹھا کے لوگوں کو جعلی MNA بن کے بیٹھے ہوئے، یہ بھی بغیرتی کے بڑے عروج پہ. سو ویلکم کرتے ہیں جی ہم ان کو، ان کی ساری ٹیم کو، ان کے سارے کنبے کو، ان کے سارے قبیلے کو، اور انشاءاللہ ہم ان کی شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آگے بھی ڈے بائی ڈے پروگریس ہوگی. اور آپ NA48 کے تو آپ وٹنس ہیں کہ میں نے کل ایک دن میں 13 پروگرام کیے. اچھا بخاری صاحب، یہ بتائیے گا، کچھ دن پہلے ایک وفاقی وزیر صاحب بات کر رہے تھے کہ ہم PTI پر پابندی لگائیں گے، پابندی کی باتیں ہو رہی تھی. کل ایک اور وفاقی وزیر صاحب کہہ رہے ہیں مذاکرات کرنا چاہیے آپ سے، اور کرتے ہیں، وہ آپ کو پیشکش کیے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو مہذبانہ جواب ہے نا وہ تو یہ ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے. بات یہ ہے کہ جو پہلے وفاقی وزیر صاحب جنہوں نے یہ بات کی تھی، وہ وزیر تو نہیں ہے نا یار، وہ تو ایک میں اسے کہتا ہوتا ہوں کہ چارلی چیپلن ٹائپ کی پرسنالٹی ہے. ان کا کام ہے بس آنا اور جو ان کو لکھ کے دے دے، بغیر عقل کے، بغیر سوچ کے جو بول دیں، اسی سے نیکسٹ ڈے ایک اور منسٹر ہیں جن کو ڈپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ دیا گیا ہے، جو کانسٹیٹیوشن میں تو نہیں ہے لیکن وہ کہتے ہیں ساگ ڈار صاحب. انہوں نے اگلے ہی دن لاہور داتا دربار کے اوپر کھڑے ہو کے کہا جی ایسی بات ابھی تک ہمارے ذہن میں نہیں ہے. اور آج ایک اور آگے منسٹر کی آپ نے بات کر دی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہے کہ آپ کسی عوامی پارٹی کو، کسی موسٹ پاپولر پارٹی کو، آپ نے موسٹ پاپولر پارٹی کے موسٹ پاپولر لیڈر آف دا اسلامک امہ، موسٹ پاپولر لیڈر آف دی انٹرنیشنل ورلڈ، اس کو جیل میں رکھ کے کیا کر لیا ایک سال میں؟ کتنا اس کی پاپولرٹی کم ہوگی؟ پہلے سے بھی زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے کہ آج وہ چانسلر کے الیکشنز کے لیے پہنچ گیا، اس کا نام یونیورسٹیز کے. سو بات یہ ہے کہ دبانے سے چیزیں نہیں دبتی. اگر دبانے سے دبتی نا تو آج سب کی اولادوں کے نام یزید ہوتے، ہر بندہ اپنی اولاد کا نام حسین نہ رکھ رہا ہوتا. ٹھیک، پروٹیسٹ آپ کو عدالت کرنے نہیں دے رہی، مذاکرات کی طرف آپ جا نہیں رہے، تو پھر یہ مسئلہ کس طرح حل ہوگا؟ کون سا رستہ آپ اختیار کریں گے؟ دیکھیں، پولیٹیکل لوگ جو ہے نا وہ پولیٹیکل رستے حل کرتے ہیں. ہم نے پولیٹیکل رستے کی ہمیشہ فیور کی اور بات کی. نمبر 2، عدالت نے ہمیں کبھی منع نہیں کیا. عدالت سے ہم حکم لیتے ہیں، اس کو ایگزیکیوٹ انتظامیہ نہیں کرتی، اس کا اجرا انتظامیہ نہیں کرتی. تو یہ انتظامیہ بھی اپنے گلے کا پھندا ڈال دیا. انتظامیہ جو ہے وہ عوام کی ملازم ہے. کیا ورڈ یوز کیا میں نے؟ ملازم. آپ کو پتا ہے جب گاؤں میں کوئی سرکاری لوگ کسی کو نوکری ملتی ہے تو گاؤں میں کیا ورڈ یوز ہوتا ہے؟ ملازم ہو گیا ساڑھا بچہ. کس کا ملازم؟ عوام کا ملازم. کون ہے DC؟ کون ہے ADC جی؟ کون ہے پٹواری؟ جو آپ کے آباء و اجداد کی، آپ کی زمین کے، آپ کے پراپرٹی کے کسٹوڈین ہیں.
ان کے پاس ریکارڈ ہے, مالک آپ ہیں. سو جب اوریجنل مالک آئے گا تو ان کا کام ہے اس کو ریسیو کرنا, نہ کہ ڈی سی کے دفتر کے باہر جا کے سلامی کے لیے کھڑے ہو جائیں. یہی حقیقی پاکستان ہے, یہی قائد اعظم کا پاکستان, یہی عمران خان کا نظریہ ہے. سو ہم تو اس جگہ کھڑے ہوئے ہیں کہ یار لوگوں کو ان کا حق ان کی دہلیز پہ ملے, نہ ان کو ہمارے پاس آنا پڑے. آپ اس کے وٹنس ہیں, 6 مہینے الیکشن ہوئے ہو گئے, میں آج تک خود لوگوں کے پاس چل کے جاتا ہوں, خود جاتا ہوں. جب جس کو تھریٹ ہوتا ہے میں کہتا ہوں اچھا یار میں جا رہا ہوں, مجھے پکڑ لیں. سو بات یہ ہے کہ جب آپ خود فرنٹ فٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں نا تو آپ کے ساتھ لوگ بھی فرنٹ فٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں. تو ہم اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک حق پہ کھڑے ہیں. ہم کسی کی حق تلفی نہیں کر رہے, ہم کسی کا حق چھین نہیں رہے, ہم باطل کے سامنے کھڑے ہوں. باطل سمجھتے ہیں نا, میں زیادہ ایکسپلینیشن میں نہیں جاؤں گا, لیکن ہم حق پہ کھڑے ہو کے باطل کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اور قانونی جنگ لڑ رہے ہیں. اور اللہ نے چاہا تو آپ دیکھ لیں پورا ایک سسٹم ہمارے خلاف لگا ہوا ہے, لیکن الٹیمیٹلی کیا ہوتی ہے, اخلاقی طور پہ, عوامی طور پہ اور قانونی طور پہ فتح الٹیمیٹ جہاں بھی جائیں تو وہ الٹیمیٹلی پاکستان تحریک انصاف کی ہوتی ہے. اور جہاں بھی نورا کشتی سمجھتے ہو نا, جہاں مکہ نہیں ہوتا, نورا کشتی نہیں ہے, وہاں پر جیت ہماری ہوتی ہے. سر آخری سوال, بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بھی میدان سج چکے ہیں. کل میں نے آپ سے کہا تھا شعیب شہین صاحب اور ابن مغل صاحب نظر نہیں آ رہے, آج آپ ابن مغل صاحب کو بھی لے کے آئے, نیکسٹ ویٹ میں شعیب شہین صاحب بھی نظر آئیں گے؟ آنا چاہیے, ان کو بھی نظر آنا چاہیے, امن مغل صاحب کو بھی آنا چاہیے, اپنے اپنے حلقوں میں بھی ان کو پوری طرح دینا چاہیے. میری پرائورٹی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اپنے حلقے کے لوگوں کے ساتھ رہا جائے, ان میں گیپ نہ دیا جائے, ان کے خوشی غمی میں شریک ہوا جائے, اور جس قابل ہوں اس قابل ان کو پذیرائی دی جائے. سو بات یہ ہے کہ جو اس دور میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کے بہت سے حقوق ہیں, ٹھیک ہے نا. جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ مطلب بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی, لیکن میں اس کو شرعی ٹچ نہیں دوں گا. دنیاوی طور پہ میں اگر بات کر دوں خالی, تو جو قرآن پاک ہمارا ہے وہ ضابطہ حیات ہے, وہ قیامت تک زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے, زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. اس پہ عمل کریں گے تو کامیاب ہوں گے. وہ دنیا میں گزارنے کا طریقہ ہے, اور اس کے اندر جو چیزیں بیان کی گئی ہیں حق اور سچ کی گئی ہیں. تو جو اس سے اختلاف کرے گا وہ باطل ہے, وہ حق پہ نہیں ہے. وہ بے شک جھوٹے حلف اٹھا لے, جھوٹے قرآن اٹھا لے, روز ٹی وی پہ بیٹھا ہو, ٹی وی پہ دیکھنے والے بھی کہتے ہیں اللہ نہ. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے کام کے حکم کی پاسداری نہیں کی. اور جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پاسداری نہیں کرتا, وہ جس مرضی بڑے عہدے پہ ہو, جس مرضی رتبے پہ ہو, اور اس کو پذیرائی اللہ کی طرف سے نہیں ملتی. جنگ عہد اس کی ایک مثال ہے. تو یہ تو دنیاوی چیزیں ہیں, دنیاوی لوگ ہیں, ان کا کیا کرنا. ان کو آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر آئے ہیں, آپ یہاں موجود تھے, قاسم بھائی نے ہمیں بلایا. جب ہم اترے تو ہمیں گاڑی سے اترنے سے لے کے یہاں آنے تک مطلب 25 منٹ لگ گئے, کیونکہ لوگ ملنا چاہتے تھے. اسے حب کہتے ہیں, اسے محبت کہتے ہیں, جو لوگ دل سے آپ کی قدر کرتے ہیں. جب وہ اتریں گے تو پھر بتانا اور ٹائم موازنہ کرنا. بھائی صاحب آپ کا سوشل میڈیا جو ہے بڑا ایکٹیو ہے, ہم دیکھ رہے ہیں ہر جگہ پر جو ہے اس کو ایکٹیو کیا ہوا ہے. کیا راز ہے, آپ نے کوئی اسپیشل ٹیم رکھی ہوئی ہے اس کی؟ کیونکہ ہم باقی بھی پی ٹی آئی کی ایک اور کیبنٹ بھی ہے, باقی لوگ بھی ہیں, اتنا زیادہ اس طرح سے وہ نہیں ایکٹیو. دیکھو یار, پہلی بات تو یہ ہے کہ اوبیسلی یہ جو میڈیا ٹیم ہے اس کا بہت بڑا کام ہے, اور ان کو اگر کریڈٹ نہ دیں تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی. تو ہمارے NA48 کے جو کوآرڈینیٹر ہیں, میڈیا کوآرڈینیٹر, بہت ایکسیلنٹ کام کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ کیپچر کرتے ہیں. اس کے لیے ہماری ٹیم, جنرل سیکرٹری اور صدر صاحب جو ہیں, یہ ہمارے بڑے ٹاپ کلاس طریقے سے میرے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں, جس وجہ سے ہمارے پروگرامز اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ آپ کا سوشل میڈیا جو ہمارا ہے وہ صبح سے شام تک اور کام کوئی نہیں کرتا. وہ ایک پروگرام کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا. جیسے ابھی آپ نے خود کہا کہ کل 13 پروگرام میں نے کیے, تو 13 پروگرام ہماری کمپنی کی بدولت ہے نا, ہماری تنظیم کی بدولت ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو جب کیپچر کریں گے تو وہ سب سے ٹاپ پہ ہی نظر آئے گی. لیکن ان کو کریڈٹ ضرور دینا ہے, میں نے, آپ نے بھی دینا ہے, میرے صدر صاحب بھی دیتے ہیں, ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب بھی دیتے ہیں, کہ انہوں نے بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور امید ہے آگے بھی کرتے رہیں. بہت شکریہ سر, تھینک یو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ.